بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ کا احمق ترین انسان مشرک ہوتا ہے۔ جو انسان شرک کے راستے پر چلے سمجھ لیجیے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا یہ جواب سن لیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے، تو نسبتاً سخت لب و لہجہ اختیار کیا۔ یہی آج کی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ ہے الانبیاء، آیت ہے 67۔ آپ نے پچھلے سبق میں سماعت فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ یہاں پر فرمایا کہ اف لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے؟ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تو سورۃ الانعام کی 83ویں آیت مبارکہ نقل فرمائی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہ ہماری طرف سے ایک حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دی، یعنی دلیل تھی تاکہ آپ قوم کی حقیقت تک پہنچ جاتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دراصل یہ الفاظ درد دل کے ساتھ کہے کہ کس قدر جہالت ہے تمہارے اندر، اور کس قدر ظلم ہے کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں لکھا کہ فی ھذا تحقیر لہم ولمعبوداتہم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ میں تحقیر تھی ان کی بھی اور ان کے جھوٹے معبودوں کی بھی۔ پھر امام زجاج، امام سمعانی، امام ابن جریر وغیرہ وہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بین السطور اپنی قوم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے دماغ سے کام لو، سوچو، غور کرو کہ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں بطور معبود کھڑا کر رہے ہو،
ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکے۔ افلا تعقلون، ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا، خاص طور پر امام واحدی نے الوسیط میں، اور پھر امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، پھر امام ابن جریر طبری وغیرہ نے، کہ کیا تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی؟ اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولو اور سوچو کہ جو بذات خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے اوپر آنے والی آفت اور مصیبت کو نہیں ٹال سکے، وہ تم پر آنے والی آفت اور مصیبت کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ وہ عبادت کے حقدار کیسے ہیں؟ چھوڑو ان کو اور آ جاؤ اس رب کی طرف جو اکیلی ذات بابرکات عبادت کے لائق ہے۔ اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ یہاں سے اہل علم نے ایک بڑا بہترین استدلال کیا، اور وہ یہ جو میں آپ کو اکثر و بیشتر سمجھاتا رہتا ہوں کہ شرک اور عقل یہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور یہاں پر میں عربی زبان کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے عرض کر دوں کہ تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لما تعبدون من دون اللہ، یہاں پر لام جو ہے یہ بیان کے لیے ہے، لام بیانیہ ہے۔ یہاں پر جس کو ڈانٹا جائے، اس پر انتہائی سختی کرنی ہو تو اس قسم کے حروف کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہ اف یہ صوت التضجر ہے کہ جب انسان اگلے بندے کو سختی سے ڈانٹنا چاہے، ایسی چیز سے جس میں بہت زیادہ قباحت ہو، گندگی ہو، اور اس کو اسم فعل کہا جاتا ہے، یہ اسماء افعال میں سے ہے۔ اور یہ افلا تعقلون میں حمزہ جو ہے استفہام میں توبیخی انکاری کے لیے ہے، اور معنی اس کا یہ بنتا ہے جس طرح کہ تفسیر المراغی میں لکھا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ تم کس گمراہی اور کفر کے راستے پر چل رہے ہو؟ ایسی گمراہی اور ایسا کفر کوئی عقل سے پیدل احمق انسان ہی کر سکتا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، اگر اس چیز کو آج کے دور میں لے کر ہم آئیں، جس طرح کہ ہمیں تفسیر روح البیان وغیرہ میں اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے، تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق تو یہی ملا کہ آج کے جو اہل شرک ہیں، جو عقیدت میں اندھے ہو کر فوت شدگان کی قبروں پر جا کر منتیں مرادیں مانگتے ہیں، انسانیت کی تضلیل اور توہین کرتے ہوئے قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کا حق ہے یعنی عبادت وہ غیروں کو دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں لمحہ فکریہ ہے کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بے جان بتوں کی عبادت کرے تو اس قوم کو ان الفاظ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈانٹیں تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اس داستان کے ساتھ ہمارا مزید سفر ابھی جاری ہے، لیکن آج کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا، یہ آپ کی طرف سے دین کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔